بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. عزیز طلبہ اکرام، آج کا سبق نمبر 194، آیت نمبر 217 تا 18۔ آیات کریمہ کا ترجمہ پوچھتے ہیں آپ سے عزت والے مہینوں کے بارے میں، یعنی اس میں لڑنا کیسا ہے؟ تو کہہ دیجئے کہ لڑنا اس کے اندر ابتدائی طور پر یہ گناہ ہے، لیکن روکنا اللہ کے راستے سے اور کفر کرنا اللہ پر اور روکنا مسجد حرام سے اور نکالنا مسجد حرام والوں کو اس سے، یہ بہت بڑا گناہ ان میں سے ہر ایک اللہ کے ہاں۔ اور مسلمانوں پر ظلم کرنا اکبر، یہ بہت بڑا گناہ ہے من القتل، کافروں کے قتل کرنے سے۔ اور یہ کافر لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو واپس کر دیں تمہارے دین سے، اگر ان کی طاقت اور بس چلے۔ لیکن یاد رکھو، جو بھی تم میں سے اپنے دین سے واپس آ گیا اور پھر وہ مرا اس حال میں کہ کافر تھا، تو یہی گندے لوگ ہیں کہ ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے دنیا اور آخرت میں، اور یہی لوگ ہیں آگ والے اور ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کے راستے میں، یہ اللہ سے اللہ کی رحمت خاصہ کی امید رکھیں جو کہ جنت ہے۔ اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ آیت کریمہ کے اندر شہر حرام کے مہینے میں قتال کرنے کے بارے میں سوال ہے، اور آیت کا مقصد یہ ہے کہ شہر حرام یعنی محترم مہینوں کے اندر جو اشہر الحرم ہے، ان میں جنگ کرنا گناہ ہے، لیکن ابتدائی جنگ کرنا گناہ ہے، اور دفاعی طور پر اقدامی جہاد اور اقدامی جنگ یہ گناہ ہے۔ دفاعی جو ہے وہ اس کی اجازت ہے۔ وہ کہ آیت کا عنوان ہے، اس میں بھی دو چیزیں ہیں کہ بلیتین، دو مصیبت آ جائے، اس میں سے ایک اشد البلیتین ہے، مانا مصیبتوں میں سے سخت ہے، اور دوسری احون البلیتین، مانا دو مصیبتوں میں سے ایک ہلکی ہے اور دوسری ایک اشد ہے۔ تو اس میں سے کس کو اختیار کیا جائے گا؟ تو فلیختر اہل البلیتین، دو مصیبتوں میں سے جو ہلکی ہے اس پر عمل کیا جائے گا اور بڑی سے بچا جائے گا۔ یعنی ایک کام گناہ ہے اور ایک بہت بڑا گناہ ہے، تو جو چھوٹا گناہ ہے اس کو اختیار کیا جائے بجائے اس کے کہ وہ بڑا گناہ جو ہے اس سے بچا جائے۔ تو سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اشہر الحرم کے مہینوں میں قتال کرنا یہ تو گناہ ہے، ابتدائی قتال کرنا، اور دوسری طرف سے یہ ہے کہ کافروں کا کفر ہے، مسجد حرام سے روکنا ہے، اللہ کے راستے سے روکنا ہے، اسلام سے منع کرنا ہے، ان کا شرک ہے، مسلمانوں کو تنگ کرنا، یہ بہت بڑے جرائم ہیں اور بہت سارے گناہ ہیں، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اور دوسری ایک طرف سے یہ کہ اشہر الحرم میں ان کے قتال کا جواب دینا، تو ابتدائی قتال تو گناہ ہے، لیکن دفاعی قتال جو ہے اس کی اجازت ہے، یہ گناہ نہیں ہے، اور کیونکہ ان کے اندر بہت ساری خرابیاں موجود ہیں۔ یسألونک، آپ پوچھتے ہیں آپ سے شہر حرام کے بارے میں۔ یہ صورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر سے پہلے رجب کے مہینے سے پہلے جمادی الاخری کا مہینے میں ایک لشکر سریہ بھیجا صحابہ اکرام کا، جس میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امیر تھے، اور ان کو کہا کہ جاؤ طائف کی طرف میں مشرکین مکہ کے حالات کو معلوم کر کے لاؤ، تاکہ جنگی حالات تھے اور تاکہ کافروں کے اور دشمنوں کے بارے میں حالات کا جائزہ لیا جائے اور معلومات ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چند ساتھیوں کو لے کر مکہ اور طائف کے درمیان بطن نخلہ کے ایک مقام میں جب پہنچے، تو وہاں کافروں کا کچھ قافلہ یعنی کچھ لوگ ملے، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن جحش اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کیا جنگ کے لیے۔ تو آگے سے انہوں نے دفاعی جنگ کی اور اس میں سے کافر مارا گیا اور کچھ مال غنیمت بھی حاصل ہو گیا۔
اور یہ بچ کر نکلا ہے۔ یہ چونکہ جماعت الاخری کا آخری دن سمجھ کر انہوں نے دفاعی جہاد کیا، جبکہ وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، تو مشرکین مکہ نے شور مچایا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور نبی کے تابعدار کہتے ہیں اور اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے حرم کے مہینے میں جنگ شروع کی ہے، یہ تو گناہ ہے۔ تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہے جس میں جواب ہے کہ اقدامی جہاد کی اجازت ہے، دفاعی جہاد کی اجازت ہے، اور انہوں نے دفاعی جہاد کیا، اقدامی نہیں کیا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک طرف سے تمہارا کفر ہے، تمہارا شرک ہے، مسجد حرام سے نکالنا نہ ہے، اللہ کے راستے سے اسلام سے لوگوں کو نکالنا ہے، تمہارے اندر تو کئی گناہ ہے، انہوں نے ایک گناہ کیا تو تم واویلا کرتے ہو، اور تمہارے اندر لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں گناہ ہے، تم اپنے گناہ کو گناہ نہیں کہتے، کفر کو گناہ نہیں کہتے۔ اس کی مثال تو ایسا ہے جیسے چھاونی کوزے کو کہے کہ تیرے میں 2 سوراخ ہیں، چھاونی کے اندر تو خود کئی سوراخ ہیں۔ دوسرا اس کا شان نزول جو لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ کے مقام پر نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کے قید ہونے کے اوپر جو صحابہ اکرام سے بیعت لی تھی کہ جنگ کرتے ہیں، تو وہ حرم چونکہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، ذوالقعدہ کا مہینہ یہ اشہر الحرم میں ہے، تو کافروں نے کہا کہ یہ اشہر الحرم میں آپ جنگ کرتے ہیں اور یہ تو احترام کا مہینہ قدر، بعد میں صلح ہو چکی تھی۔ تو یہ دونوں قول ہیں۔ یسألونہ کا پوچھتے آپ سے عن الشہر الحرام، عزت والے مہینے کے بارے میں، یعنی قتال فیہ یہ بدل اشتمال ہے، یعنی مہینے کے بارے میں نہیں پوچھتا بلکہ اس میں لڑنا کیسا ہے۔ قل کہہ دیجئے قتال ان کے لڑنا فیہ اس مہینے کے اندر کبیر بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کے اندر بڑی اعجاز اور فصاحت و بلاغت ہے، یہاں پر یہ نہیں کہا قل ہوا کبیر ان کے قتال فیہ، سوال تھا کہ مہینے میں لڑنا کیسا ہے، تو جواب مختصر یہ ہوتا کہ قل ہوا کبیر ان کی یہ بہت بڑا گناہ ہے، نہیں ایسا نہیں کہا بلکہ دوبارہ لفظ قتال کو ذکر کیا ہے اور قل کہہ کر کہا قتال لڑنا فی، اس کے اندر یہ قتال نکرہ ہے، معنی یہ ہے کہ ایک قسم کا لڑنا اس کے اندر گناہ ہے، اور ایک قسم کے لڑنے سے معنی ابتدائی قتال، ابتدائی قتال اس کے اندر اقدامی اور ابتدائی جو ہے یہ تو گناہ ہے، لیکن دفاعی قتال جو ہے وہ گناہ نہیں ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ قتال فیہ میں جو سوال ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں شہر حرام کے بارے میں کہ قتال معنی اس میں ابتدائی قتال کیسا ہوگا، قل کہہ دیجئے قتال یعنی ایک قسم کا قتال جو کہ ابتدائی ہے، فیہ کبیر اس میں گناہ ہے، لیکن البتہ دفاعی قتال اور دفاعی جہاد وہ گناہ نہیں ہے۔ دوسری طرف سے وصد، لیکن روکنا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، جو کہ اسلام ہے، قرآن ہے اور حج اور عمرہ ہے اور یہ چیزیں ہیں، ان سے روکنا، وکفر اور انکار کرنا بھی اللہ کا، اللہ کی توحید سے انکار کرنا، اللہ کی صفات سے انکار کرنا، یا کفر بھی میں یہ سبیل اللہ کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، بھی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہا ہو تو معنی یہ کہ اللہ کا انکار کرنا، اللہ کی صفات کا انکار کرنا، اور سبیل اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے تو معنی سبیل اللہ سے انکار کرنا، اسلام سے، قرآن سے۔ والمسجد الحرام اس کا عطف ہے سبیل اللہ کے اوپر، معنی ہوگا وصد عن المسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، حج عمرے کے لیے جانے سے روکنا، جیسے کہ صلح حدیبیہ میں صحابہ اکرام اور مومنین کو روکا گیا تھا۔ یا والمسجد الحرام کا عطف جو ہے بھی کی ہی ضمیر پر ہے اور کفر ان کے نیچے داخل ہے، معنی مسجد حرام کا کفر کرنا، تو یہ کوفیہ کے مذہب میں مجرور کے اوپر عطف جائز ہے بغیر حرف جار کے اعادہ کے، کہ اس میں حرف جار کا اعادہ نہ کیا جائے تب بھی جائز ہے۔ تو معنی یہ ہوگا کہ مسجد حرام پر کفر کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی توہین کرنا، اس میں شرک کرنا اور اس سے اہل مسجد سے اہل اسلام کو نکالنا، تو گویا کہ یہ اس کا کفر ہو گیا۔ وہ اخراج اور نکالنا اہل مسجد حرام کو من مسجد حرام سے، اہل کہتے ہیں تخصیص کے لیے کہ جو اہل ہے جو اس کے لائق اور مستحق ہے، جیسے کہ اہل القرآن، اہل الحدیث اور اہل البلد، شعر والے معنی شعر کے ساتھ خاص ہے۔ اور سورہ انفال کے اندر ہے ان اولیاء الا المتقون، مسجد حرام کا اہل اور ولایت انہی لوگوں کو حاصل ہے جو کہ متقی ہے، تو معنی مراد اس سے صحابہ اکرام اور مومنین اور پیغمبر ہے جو مسجد حرام کے اہل تھے، ان کو اس سے نکالنا۔ اکبرو یہ واحد کا صیغہ لگایا ہے، ماقبل میں ہر ایک کے ساتھ لگتا ہے کہ عن سبیل اللہ سے روکنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کفر کرنا اللہ کا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور مسجد حرام سے نکالنا یہ فی نفسی بہت بڑا گناہ اللہ کے ہاں۔ اخراج و اہلی یہ الگ، معنی ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ اللہ کے ہاں۔ والفتنۃ میں
معنی یہ ہوگا، امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں فتنہ بمانا کفر اور شرک نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے وہ کفر بہی میں، اور دوبارہ اس کا ذکر کرنا تکرار ہوگا۔ تو والفتنہ سے معنی یہ ہے کہ مسلمانوں پر زور کرنا، والفتنہ کا معنی مسلمانوں پر ظلم کرنا، تو معنی یہ کہ والفتنہ تو مسلمانوں کو تنگ کرنا، ان کو اپنے دین سے مرتد کرنا، ان پر ظلم کرنا، ان کے اوپر زور کرنا، اکبر، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، من القتل مانا کافر کے قتل کرنے سے، ایک طرف سے کافر کو قتل کرنا ہے اور دوسرے طرف سے کافر جو ہے نا وہ مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے، مسلمانوں کو دین سے مرتد کرتا ہے، تو اس کے مقابلے میں کہ وہ مسلمانوں پر ظلم زیادتی کرے اور مسلمانوں کو دین سے مرتد کرے، اس سے کافروں کو قتل کرنا یہ ہلکا ہے، یہ گناہ نہیں، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون سے یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ کافر ہمیشہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے، اس میں بیدار رہو، یہ نہیں کہ یہ تمہارے ساتھ لڑنے سے باز آ جاتے ہیں، ہر طرح مذہبی عقیدے اور اعمال کے اعتبار سے، تہذیب اور ثقافت کے اعتبار سے یہ جنگ کرتے رہیں گے۔ ولا یزالون ہمیشہ یہ کافر لوگ یقاتلونکم لڑتے رہیں گے تم سے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم واپس کر دیں تم کو، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا بس چلے، ان کی طاقت چلے، ہاں ہمیشہ جنگ رہے گی جب تک ان کا بس چلے۔ یہ جو انہوں نے صلح کیا ہے، صلح حدیبیہ میں چھٹی جو کی ہے، یہ چھٹی تو ان کا بس نہیں چلتا، ان کا زور نہیں چلتا، چھٹی تو یہ مجبوری کی وجہ سے کرتے ہیں جب ان کا طاقت اور بس نہ چلے، ہاں جب ان کا بس چلے اور زور چلے تو یہ چھٹی جنگ سے نہ کریں۔ ومن یرتد، اور جو تم میں سے مرتد ہو جائے گا، منکم مسلمانوں تم میں سے، عن دین اپنے دین سے، فیمت اور وہ مر جائے، اور وہ کافر اس حال میں کہ وہ مرتد ہی مرا، تو فاولئک حبطت اعمالہم، یہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، دنیا کے اندر، والآخرت آخرت کے اندر۔ حبط کا معنی ہے کہ اس کے عمل کا برباد ہو جانا، بے اثر ہو جانا، محوا۔ اس کے اعمال سے مراد یہ کہ اس کی نمازیں ہیں، اس کے حج ہے، عمرے ہیں، اور وہ عبادات جتنی جو ہے ان کی ضائع ہو جائے گی، یعنی اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے گی، اس کی میراث جو ہے نا اس سے تقسیم، اس کو میراث میں حصہ محروم کر دیا جائے گا، میراث سے وہ محروم ہو جائے گا دنیا میں، یہ مطلب ہے۔ اس نے جو حج کیا ہے تو وہ حج اس کا برباد ہے، اب نئے سرے سے وہ اگر مسلمان ہوتا تو اس کو حج کرنا پڑے گا، اور آخرت میں یہ ہے کہ اس کے لیے وہ جہنم ہے اور جنت سے وہ محروم ہے، اس کے اعمال کی بربادی کا یہ معنی۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ یہ آگ میں رہیں گے۔ مرتد کے بارے میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ کیا آدمی جب مرتد ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، تو نفسی ارتداد یعنی مرتد ہو جانے سے عمل باطل ہوں گے کہ نہیں، اس کے لیے شرط یہ کہ وہ حالت کفر پر مرا تب اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک صرف نفسی ارتداد سے اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، لہٰذا اگر وہ دوبارہ توبہ طائب ہو جاتا ہے تو مرتد کی توبہ قبول ہے بالاتفاق ہو، تو اس کے وہ اعمال نئے سرے سے اس کو حج کرنا پڑے گا، اس کا پہلا جو حج ہے وہ حج برباد اور باطل ہو گیا۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے اعمال کے برباد ہو جانے کے لیے شرط ہے کہ وہ حالت کفر پر مرے، اور جیسے کہ اس آیت کے اندر ذکر ہے فیمت وہو کافر، کہ یہاں قید لگی ہے، جبکہ امام صاحب کی دلیل اور امام مالک کی دوسری آیات ہیں جن میں صرف ارتداد کا ذکر ہے، فیمت وہو کافر کی شرط نہیں لگی، اور یہاں احناف کی طرف سے جواب یہ کہ وہ کافر کی جو شرط لگی ہے یہ شرط اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون کے لیے لگی ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، اس آیت کے اندر جو لوگ مرتد نہیں ہوئے ان کے لیے بشارت کا ذکر ہے کہ دارالحرب میں ایک وہ لوگ تھے مسلمان جن پر کافروں نے زور کیا، تو انہوں نے ہجرت نہیں کی بلکہ ان اپنے اسلام سے مرتد ہو کر اور کافر بن گئے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن پر زور کیا گیا اور انہوں نے ان کے زور سے کفر تو قبول نہیں کیا بلکہ اپنے اسلام کو بچانے کے لیے وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے اور پھر ان کے خلاف جہاد کرتے رہے، تو ان کو رحمت خاصہ ملے گی جو کہ جنت ہے۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی یعنی ارتداد کو اور کفر کو قبول نہیں کیا اور اسلام بچانے کی خاطر، اسلام کی خاطر ہجرت کی، وجاہدوا، اور پھر ہجرت کرنے کے بعد جہاد بھی کیا اللہ کے راستے میں، یہ وجاہد دلیل ہے کہ ہجرت اللہ کی رضا کے لیے اور دین کے لیے کی ہے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ سے رحمت خاصہ کی امید رکھیں جو کہ جنت ہے، یعنی خبر بمانا انشاء کے مانا ان کو جنت کی امید رکھنی چاہیے، یعنی جنت ان کو ملے گی۔ واللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ تو ذکر ہے آمنو کی ایمان لائے، اور اس کے بعد ہاجرو اور جاہدو، گوئے کہ یہ عمل الصالحات کی ایک تفصیل اور تشریح ہے کہ
کہ نیک اعمال میں سے وہ ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ کامل مومنین کے لیے یہ نتیجہ ہے کہ وہ جنت کا